اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ، کہ میرا حبیب آپ بھی اور اپنی امت میں آپ اعلان کر دیجئے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے اس انداز سے محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ کہ آپ کو اس کی زیادتی بھول جائے اور زیادتی کرنے والا آپ کے انداز محبت سے نادم ہو جائے، اس کا اثر کیا ہوگا؟ کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو آپ پر زیادتی کرے گا آپ اس کے ساتھ دوستی کا معاملہ کرو گے، خدا کا قرآن کہتا ہے آپ کے دوستی کے معاملہ کرنے سے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے شروع کر دیا۔ فرمایا میرا حبیب ہم نے تجھے اخلاق کا پیکر بنا کے بھیجا، ہم نے تو آپ کو پہاڑوں سے زیادہ حوصلہ دے کے بھیجا، یہی وجہ تھی 13 سال تک مکی زندگی میں تکلیفیں برداشت کرتے رہے، اپنوں نے اچھا نہ سمجھا، برائیوں نے اپنا نہ سمجھا، دو سجل سارے دشمن ہو گئے جو اخلاق اور کردار کی تعریفیں کیا کرتے تھے، وہ پتھر مارنے پر مجبور ہو گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنے یاروں کو اپنے سامنے ان کے چمڑے ادھڑ رہے ہیں برداشت کرنا پڑا، اپنے یاروں کو لہولہان دیکھا برداشت کرنا پڑا، مدینے پاک کے اندر چلے گئے، مدینے کے لوگ تھے جو پہلے جانتے نہ تھے، جو پہلے پہچانتے نہ تھے، جنہوں نے پہلے دیکھا نہ تھا، ان کے اندر جا کے ایسا اخلاق دکھایا، ایسا کردار دکھایا، خدا پاک کی قسم ہے پھر ایسا وقت آیا جب مکہ پاک کے اندر داخل ہوئے، قرآن کریم نے اعلان کر دیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ بتاؤ جب فتح مکہ ہوا کتنی تلواریں چلی، فتح مکہ ہوا کتنی خون ریزی ہوئی، فتح مکہ ہوا کس انداز سے آئے، یہاں علاقے کا کونسلر ہو 400 سے ووٹ مل جائیں، 2 ووٹوں سے لیڈ اسے حاصل ہو جائے، وہ پھولا نہیں سماتا، ہوٹنگ کرتا نہیں سماتا، نعرے بازی کرے گا، خاندانوں پہ کیچڑ اچھالے گا، رشتہ داروں کا خیال نہ کرے گا، بھائی بھائی کا خیال نہ کرے گا، اجی میں تو کامیاب ہو گیا، اب دیکھو میں اس کی ایسی تیسی پھیر دوں گا۔ 13 سال کے بعد مکہ پاک میں داخل ہوئے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بیت اللہ میں نمازیں پڑھنے نہ دی، وہی لوگ تھے جنہوں نے سیدہ فاطمہ کے منہ پہ تماچا مارا تھا، وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اونٹنی سے گرایا تھا، وہی لوگ تھے نبی کے یاروں کو جنہوں نے الٹا لٹکایا تھا، وہی لوگ تھے 3 سال تک میرے نبی کو کسی نے پانی نہ دیا، میرے نبی کو کسی نے روٹی نہ دی۔ خدا پاک کی قسم انسان اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لے گا لیکن بچوں میں خصوصاً بچیوں کا رونا کسی سے دیکھا نہیں جاتا، انسان کہتا ہے میری بچی رویا نہ کر، میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اندازہ لگاؤ 1400 سال پہلے جا کے دیکھو، 4 بچیاں ماں کے آغوش میں بیٹھ کے ماں کے ارد گرد بیٹھ کے رو رہی ہیں، خدا پاک کی قسم ہے وہ بچی سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے ابا کے گلے سے لپٹ گئی، اپنے ابا کے جسم سے لپٹ گئی، کس انداز میں کہ حضور گھر تشریف لے کے آئے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پہ افسردگی ہے، کپڑوں پہ گرد و غبار ہے، سیدہ ہو کے بھر بھر کے رونے لگی کہ ابا جان کب تک تیری حالت رہے گی؟ رحمت والے نبی نے بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ دیا، فرمایا بچی آج کی پریشانی برداشت کر لے، جبرائیل آ کے مجھے خوشخبری دے گیا وہ دن آنے والا ہے جب میرا لایا ہوا دین پوری دنیا کے کچے پکے مکان میں جا کے رہے گا۔ تھوڑی سی تکلیف آئی میرے عزیزو، سارے نبیوں کی تکلیفیں، سارے پیغمبروں کی تکلیفیں ایک طرف، لیکن آمنہ کے لال کی تکلیفوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب میرے عزیزو مکہ پاک میں داخل ہوئے فوراً اعلان ہو رہا ہے حرم پاک میں بیت اللہ کے دروازے پاس کھڑے ہو کے لا تثریب علیکم اليوم، آج مجھ سے ڈرو مت، آج تمہاری لڑائی کا بدلہ لڑائی سے نہیں دیا جائے گا بلکہ خدا کی رحمت سے دیا جائے گا۔
وہ عورت جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی، آپ اس کے دروازے پر آئے، پتہ لگا بیمار ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو راستے میں کانٹے بچھائے، جو آپ علیہ السلام کے اوپر کچرے کا ٹوکرا ڈال دے، ایسا بھی کوئی اخلاق والا ہوگا، ایسا بھی کوئی علیم حلیم طبیعت والا ہوگا، ایسا بھی کوئی بردبار ہوگا دشمنوں کے دروازے پر ان کی بیماری کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، یا تو سگے بھائی کے دروازے پہ کوئی نہیں جاتا۔ فرمایا لاکھ صدقے کرو، لاکھ خیرات کرو، لاکھ مخلوق خدا میں راشن کو بانٹو، جب تک اپنا دل صاف نہیں کرو گے آسمان سے مدد نہیں آئے گی۔ جامع مسجد عثمانیہ میں جتنے بھی تھوڑے بہت آئے ہو نماز پڑھنے والوں، مجھے آج بتاؤ، ہم نے زکوٰۃ بھی ادا کر دی، ہم نے راشن کے تھیلے بھی تقسیم کر دیے، ہم نے راتوں کے اندھیروں میں جا کے لوگوں کے گھر آٹا بانٹ دیا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ بھائی کس بھائی نے بھائی کو معاف کیا؟ کوئی بھائی بہن کے دروازے پہ بہن کو منانے کے لیے چلا گیا ہو؟ کون سے ماں باپ کا بیٹا اپنے ماں باپ کے پیروں میں بیٹھ کے رو رو کے ان کے پیر پکڑ کے معافی مانگی؟ اس چیز پہ نظر کوئی نہیں ڈالتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ الی ما تدعو، اللہ کے نبی کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو لوگوں کی پریشانی میں بھی کام آتا ہے، لوگوں کی آسانی میں بھی کام آتا ہے۔ فرمایا اس رب کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں جو قحط سالی میں قحط کو دور کرتا ہے۔ 1400 سال پہلے کے لوگوں میں اس کے مطابق مثال دی، جہازوں کی مثال نہیں دی، چاند پر پہنچنے کی مثال نہیں دی، اسی طریقے سے میرے عزیزوں کلاشنکوف کی ایٹم بم کی مثال نہ دی۔ قید آیا، قید کو دور کرنے والا اللہ۔ پھر دوسری مثال ان کے مزاج کے مطابق عطا فرمائی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں اگر کسی کی اونٹنی گم ہو جائے وہ اس کی اونٹنی اس کو واپس دلاتا ہے۔ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات سن کر آپ کے ہاتھ پر فوراً کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے مجھے 5 نصیحتیں فرمائی۔ آج میرے عزیزوں ہماری بھی پیری مریدی کا سلسلہ ہے، ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ تزکیہ نفس کے بارے میں بتائیں گے، استغفار کی کثرت کے بارے میں بتلائیں گے، درود شریف کا اہتمام بتلائیں گے، کلمہ طیبہ بتلائیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو آ کر مرید بنا، کملی والا جس کا پیر بنا، کلمے کی دولت عطا فرمائی، سب سے پہلے آپ نے وصیت فرمایا 5 نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت یہ ہے وَلَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا، اور میرے یار اگر میرے سے تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے، اگر میرا بننا چاہتا ہے تو آج کے بعد کسی کو گالی نہ دینا۔ ہماری تو صبح کی ابتدائی گالی سے ہوتی ہے، ٹیلی فون کسی کا آ جائے گالی دیتے ہیں، سلام کا جواب نہیں دیتے، کسی سے ملاقات کریں گے موٹر سائیکل پر جا کے کوئی کراس کرے گا اسے گالی دیں گے، کوئی مسجد میں آتے ہوئے بھی بازار کے اندر گالی دے کے آئے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا، اور میرے یار میرے سے نسبت کی نشانی یہ ہے کہ آج کے بعد تیری زبان سے گالی نہ نکلے۔ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم انسان تو دور کی بات ہے، شاتم ولا بعیر، اس کے بعد نہ میں نے کبھی کسی اونٹ کو گالی دی، نہ میں نے کسی بکری کو گالی دی۔ یہاں تو موٹر سائیکل گالی، سائیکل چلتے چلتے بریک نہ لگے گالی، روٹی کا ٹکڑا کھاتے کھاتے میرے عزیزوں ٹکڑا نیچے گر جائے گالی، پانی کا گلاس پیتے ہوئے پانی ٹھنڈا نہ ملے گالی، میرے عزیزوں یار ہاتھ نہ ملائے گالی، کوئی کسی کی بات نہ سنے گالی، بیٹیوں کو گالی دے رہے ہیں، ایمانداری سے بتلاؤ میرے سمیت کون سا ایسا ہے اللہ نہ کرے منہ سے گالی نکلتی ہو، بیٹے کو نہیں دے گا، بھائی کو نہیں دے گا، تائے کو نہیں دے گا، بھتیجے کو نہیں دے گا،
کانچے کو نہیں دے گا، جب بھی گالی دے گا بہن کو دے گا، بیٹی کو دے گا، ماں کو دے گا۔ پروردگار عالم کی قسم ہے یہ اتنے اونچے رشتے ہیں کہ ان کے دفاع کے لیے اللہ خود میدان میں آ گیا ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، انسان کے 60 سال کے حج اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے یا اللہ 60 حج کیے کیوں منہ پر مار دیے؟ فرمایا یہ بدبخت ہے میرے دربار میں اس نے اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا تھا۔ آج میرے عزیزو جہیز کتنا دے رہے ہیں؟ لاکھوں روپیہ دے رہے ہیں، داماد کو گاڑیاں دے رہے ہیں، موٹر سائیکل دے رہے ہیں، 20-20 لاکھ کا جہیز دے رہے ہیں، شادی ہال کا لاکھ روپیہ کرایہ دے رہے ہیں، 10 لاکھ کی روٹی کھلا رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ جائیداد میں بیٹی کو حصہ نہیں دے رہے، بیٹوں کو حصہ دے رہے ہو۔ کیا بیٹے 24 گھنٹے باپ کی قبر پہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں؟ کیا بیٹے باپ کی قبر پر ہر وقت بیٹھ کے ذکر کرتے رہتے ہیں؟ خدا پاک کی قسم ہے جاؤ قبرستان کے اندر جا کے دیکھ لو، کیا تمہارے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارک نہیں ہے؟ آپ جمعے کے دن جمعے کے بعد قبرستان جایا کرتے، صحابہ اکرام عرض کیا کرتے کملی والے بڑی دھوپ ہے، آپ فرمایا کرتے آؤ شہر خاموشہ میں چلے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے تل کے اوپر ایک مٹی کا ذرہ برداشت نہیں کیا کرتے تھے، قبر کے اندر جانے کے بعد ان کے ساتھ قبر نے ایسا سلوک کیا کہ دنیا کی ساری لذتوں کو بھلا بیٹھے۔ وَلَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا، فرمایا کبھی بھی کسی کو گالی نہ دینا۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری وصیت فرمائی، فرمایا کبھی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ وَلَا تَحْرِكَنَّ فِي الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَا تَزْهَدَنَّ، فلا فرمایا کبھی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، فرمایا کبھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہ دینا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے ایک جوان جا رہا تھا، گرمی کا موسم، راستے میں اسے پیاس لگی، کنویں میں اتر گیا، پیٹ بھر کے پانی پیا، واپس نکلا، ایک کتا زبان نکال کے بیٹھا ہوا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک کنویں کے پاس پانی گرنے کی وجہ سے گارا بنا ہوا تھا، اس گارے کو چاٹ رہا تھا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص اسی کنویں کے اندر اتر گیا، اپنے پھر چلو کے اندر یا چمڑے کے موزے میں پانی نکال کے لایا، اللہ اکبر، ادھر کتا پانی پی کے سیراب ہوا، عرش والے نے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا جانوروں پر رحم کرنے سے، جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے ثواب ملتا ہے، مغفرت ہوتی ہے؟ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی، گرمی کا موسم ہے، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے زمین سے نکلیں گے، باتھ روم کے اندر کیڑے، اور اسی طریقے سے بیڈ روم کے اندر کیڑے، چھوٹی چھوٹی چونٹیاں۔ انسان فون کر کے مسئلہ پوچھتا ہے مولوی صاحب کون سا کیمیکل، کون سا اسپرے ڈال کر ان چونٹیوں کو ماریں؟ ان کے لیے شریعت نے بتلا دیا، فرمایا اگر پریشان نہ کریں تو ان کو پریشان نہ کرو، اگر ہاں ان چونٹیوں کی وجہ سے، ان کیڑیوں کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو ایسا اسپرے، ایسا کیمیکل چھڑکو، ایسا کیمیکل کا چھڑکاؤ کرو کہ تڑپے بغیر مر جائیں۔ اگر وہ تڑپ تڑپ کے مرے تو قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ حدیث پاک میں آیا امرات صالحہ، ایک نیک عورت تھی، نماز پڑھ رہی تھی، نماز پڑھتے پڑھتے اس کے آگے کوئی کھانے کی چیز پڑی تھی، سامنے سے بلی گزری، اللہ اکبر، بلی گزری، اس نے کیا کیا، اس کھانے کی چیز میں منہ مارا، عورت نے نیت توڑی، لوہے کی سلاخ پکڑی، پیٹ پہ ماری، پیٹ پھٹا، وہیں تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے، جنت جہنم دکھائی، ایک عورت دکھائی گئی، اللہ اکبر، آگ کے دریا کو کسی طریقے سے عبور کرتے کنارے پر آتی ہے، فرشتہ لوہے کی سلاخ مارتا ہے، پیٹ پھٹتا
کرتا ہے، اتڑیاں باہر نکل آتی ہیں۔ آپ نے پوچھا جبرائیل کس وجہ سے عذاب مل رہا ہے؟ کہ امرات صالحہ، اپنی قوم میں سب سے نیک عورت تھی، اس نے بلی پر ظلم کیا، آج تک اس ظلم کی سزا بھگت رہی ہے۔ سواری پر جا رہے ہیں، ذمہ دارہ کرنے والے حضرات، بیل گاڑی والے حضرات کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے، جانوروں پر ان سے زیادہ، ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن ایک ایک پائی کا جواب دینا پڑے گا۔ جیسے انسان اللہ کی مخلوق، ویسے جانور اللہ کی مخلوق ہے۔ آج میرا دل چاہ، کچھ عرصہ پہلے، سال 2 سال پہلے، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک وہ کیڑے والی مثال دی تھی۔ لگتا ہے اس دعا کو یاد کر کے رونے کا وقت آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پہ عصا مارا تھا، ایک کیڑا نکلا تھا جو اپنے منہ میں کچھ چیز یا پتا چبا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، الہ العالمین یہ کیڑا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ فرمایا کھا بھی رہا ہے، میری نعمتوں کا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ آج میرے عزیزو اتنا بڑا مرض ہے، اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت آ گئی۔ میرے عزیزو پیسہ پاس ہے، طاقت پاس ہے، ذرائع پاس ہے، ایٹمی طاقت پاس ہے، سائنسی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، لیکن دکان کے تالے میں چابی لگانے کی اجازت کوئی نہیں۔ سارے اختیار ہونے کے باوجود میرے عزیزو حلال کمائی کمانے کی اجازت نہیں۔ پتہ نہیں کون سی اللہ کی مخلوق پر ہمارے سے ظلم ہو گیا، اپنوں پہ ہوا، پرائے پہ ہوا۔ فرمایا میری مخلوق پہ ظلم کیا۔ الخلق عیال اللہ، جنہیں آپ جمعہ پڑھنے کے لیے گھر چھوڑ کے آئے ہیں، وہ آپ کے اہل و عیال ہیں۔ جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ فرمایا میری ذات پر انگلی اٹھاؤ، برداشت کروں گا، میری مخلوق پر انگلی اٹھاؤ گے، عرش والے سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ کیا کیا ظلم نہیں ہوا، جانوروں سے انسانوں نے زیادتی نہیں کی۔ کھولو تو صحیح اپنا موبائل، چلو نیٹ کی دنیا کے اندر کیا کیا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، 5 روپے چوری ہو جائے اتنا بھی احساس کوئی نہیں۔ حوا کی بیٹی کی عزت کا کپڑے اتار کے آپ میرے سے زیادہ سیانے ہو، آپ کے ہاتھ کے اندر ہر وقت موبائل ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جس کے پیر کی جُتی پہ بھی اللہ نے پردہ ڈالا، ہم نے موبائل کی دنیا میں اس کے جسم سے کپڑوں کو اتار دیا ہے، کتنا اللہ ناراض ہوتا ہوگا۔ کتنی عزت دار گھرانوں کی بچیوں کو رات کو پوری رات اس امت کا نوجوان موبائل پر استعمال کرتا ہے۔ خدا پاک کے فرشتے کہتے ہوں گے یا اللہ ان کی جوانی تو سجدوں میں پڑھ کے رونے کی تھی، یا اللہ ان کی جوانی تو آزاری کی تھی، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تھی، کیا کر رہا ہے؟ خدا پاک کی قسم ایسے اعمال ہو رہے ہیں شیطان بھی دور بھاگ رہا ہے۔ حقدار کو حق نہیں دے رہے، بیٹیوں کا حق نہیں دیا جا رہا۔ لواطلت کا عمل کتنا زیادہ ہو گیا، لڑکا لڑکے سے شادی کر رہا ہے، لڑکا لڑکے سے بدفعلی کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کو پکڑ کے لے کے آئے، امیر المومنین اس نے اپنے مالک کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں قتل کیا؟ کہ میری عزت پر حملہ کر رہا تھا، برائی کرنا چاہتا تھا، عزت کے دفاع کے لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تیرے پاس کوئی گواہ؟ کہنے لگا کوئی گواہ نہیں، میرا گواہ اللہ۔ فرمایا پھر ربی تیرے حق میں کوئی گواہی دے گا۔ اتنے میں حضرت علی آ گئے کہ یا امیر المومنین کیا مسئلہ ہے؟ کہ علی اس نے اپنے مالک کو قتل کر دیا، گواہ کوئی نہیں کہہ رہا، عزت بچانے کے لیے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے 3 دن دے دیجئے، مجھے تحقیق کرنے دیجئے، پھر فیصلہ کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ 3 دن مل گئے۔ پہلا دن 24 گھنٹے گزرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس
پاس آئے اور آ کے کہنے لگے امیر المومنین فیصلہ ہو گیا، امیر المومنین بچہ حق پر ہے، مالک کو صحیح قتل کیا۔ آپ نے فرمایا 3 دل مانگے تھے، عمر جیسا مسئلہ حل نہ کر سکا تو 3 دل کے بجائے 1 دل میں کیسے حل کرایا؟ کہ یہاں سے اٹھا، اس کے مالک کی قبر پہ گیا، میں نے قبر کی کھدائی کی، قبر میں مٹی نظر آئی، مالک کا وجود نظر نہ آیا، جسم نظر نہ آیا۔ پھر فرمایا کیسے فیصلہ ہو گیا؟ یا تو لاش ہی کوئی نہیں ملی۔ خدائے پاک کی قسم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئے کہ مدینے والے نے سچ کہا تھا، لڑکا لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، اللہ اکبر، لواطلت کا عمل ہوتا ہے۔ جو آدمی یہ کام کرتا ہے مرنے کے بعد 1 رات 1 دل کے بعد اس کی قبر سے اس کی میت کو نکال کر قوم لوط کی قبروں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ کتنا عام ہو گیا ہمارے اندر یہ مذاق، ڈرتے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا جس زمین کے ٹکڑے پر زنا ہو وہ زمین رونے لگ جاتی ہے، وہ زمین کانپتی ہے، چنگھاڑے مارتی ہے، یا اللہ اس کا بندوبست کیوں نہیں ہو رہا؟ اس نے بھی تو وعدہ کر رکھا ہے میں تیری مخلوق کو اکٹھے عذاب نہیں دوں، تیری امت کو اکٹھے عذاب نہیں دوں گا، لیکن میرے عزیزو آج وہ اتنا ناراض ہو گیا، کچھ بچے سارے اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ آج اس کیڑے کی دعا کو پڑھ کے اللہ سے مانگنے کا وقت آ گیا۔ غالباً بخاری شریف میں حافظ الحدیث کا نواسہ مولانا شفیق الرحمان درخواستی رحمت اللہ علیہ نے حدیث پڑھ کے سنائی تھی۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کیڑے پتھر پر جب عصا مارا، کیڑے کے منہ میں پتا تھا، آپ نے فرمایا کھا بھی رہا ہے، میرا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ میرے رب نے فرمایا آج میرے عزیزوں کھا رہے ہیں، خدا کا شکر ادا نہیں ہو رہا۔ دسترخوان پہ ہے کرونا وائرس، مسجد میں ہے کرونا وائرس، دکان میں کرونا وائرس، ٹیلی فون پہ کرونا وائرس، اور کسے نہیں پتا کرونا وائرس ہے۔ لوگوں کو فون کر کے بتاؤ، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے سجدے میں پڑ جاؤ، خدائے پاک کی قسم اللہ مال سے نہیں مانتا، اللہ رونے سے مان جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کیڑے کو اپنی ہتھیلی پر اٹھایا، اس نے 3 دعائیں کی، سبحان من یرانی، سبحان من یسمع کلامی، سبحان من یذکرنی ولا ینسانی۔ اے اللہ اس حالت کو دیکھنے والا، میری گفتگو انداز تکلم کو سننے والا، پروردگار عالم پتھروں میں یاد کرنے والا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ وحی آئی، جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہہ دیا میرے محبوبہ اپنی امت کو یہ دعا یاد کرا دے۔ اللہ نے 3 قسمیں اٹھائی، فرمایا مجھے میری قدوسیت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مصیبت زدہ اس کیڑے والی دعا کو 3 مرتبہ پڑھ کے ہاتھ اٹھائے گا، میں اس کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما دوں گا۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، جب کیڑے کا رونا اللہ کو پسند آیا، کلمہ پڑھنے والے کا رونا کیوں پسند نہیں آئے گا؟ میرے عزیزو زکوٰۃ کی کمی کوئی نہیں، خیرات کی کمی کوئی نہیں، ہمارے پاس صرف رونے کی کمی ہے۔ اپنے لیے رو، ساری امت کے لیے رو، دکان کی فکر سارے کر رہے ہیں، کاروبار کی فکر سارے کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر سارے کر رہے ہیں، باپ ماں بہن بھائی بیوی بچے بیمار ہو جائیں اس کی فکر ساری کر رہے ہیں، حضور کی امت کی فکر کوئی نہیں کر رہا۔ اللہ کے واسطے حضور کی امت کی فکر کرو۔ آج امت بغیر کلمے کے جہنم میں جا رہی ہے، جنت سے دور ہو رہی ہے۔ کلمہ پڑھنے والا ایسی بدعمالیاں کر کے وہ بھی جنت سے دور ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو خدا پاک کی قسم ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ پاک نے فرما دیا بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کی نفع کے لیے، خیر والے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر میرے عزیزو لوگوں کو بغیر کلمے مرنے والوں کو اس بات کی ضرورت ہے کوئی مسیحا مل جائے، ہمیں کوئی ایسا، ہمیں جینے کے لیے کوئی سانسیں مل جائے، آئے ہمیں کوئی آج ہماری زندگی کا سہارا بن جائے۔ آج کلمے والی دعوت کو عام کر دو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ 2 باتیں فرمائی، فرمایا وَلَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا، کسی کو گالی نہ دینا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کبھی کسی نیکی کو چھوٹا
چھوٹا نہ سمجھنا. باقی انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا. یہ 5 باتیں ارشاد فرمائی. کیا پتہ اگلے جمعے میں ملاقات ہو نہ ہو, زندگی کا پتہ کوئی نہیں. 5 باتیں سن لو, تشریح بعد میں ہو جائے گی. وَلَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا, کسی کو گالی نہ دینا, کبھی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا. شلوار اس وقت تہمت چلا کرتی تھی, لنگی کو اپنی پنڈلیوں تک رکھنا. فرمایا عورت اپنے ٹخنوں کو چھپائے, مرد اپنے ٹخنوں کو ظاہر کرے, پنڈلیوں تک لے گا. یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. ٹخنوں سے اوپر 24 گھنٹے نماز, غیر نماز کی حالت میں آدمی کو اپنے ٹخنوں کے نیچے شلوار کرنے کی اجازت نہیں. فرمایا یہ مومن کی شان ہے. تکبر کرے گا, شلوار ٹخنوں سے نیچے لے کے آئے گا, یہ تکبر کی نشانی ہے. اور تکبر تو صرف اللہ کو جائز ہے, کیونکہ وہ خالق کائنات ہے, مالک کائنات ہے. رزق اس کے قبضے میں, جان اس کے قبضے میں, عزت اس کے قبضے میں. چوتھی چیز امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, جب کسی سے ملنا تو مسکرا کے ملنا. 5ویں چیز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, اگر تجھے کوئی گالی دے تو اس گالی کو میٹھا گھونٹ سمجھ کر پی جانا, گالی کا جواب دعا سے دینا. یہ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمہ پڑھنے پر حضور نے 5 وصیتیں فرمائی تھی.